قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہفتہ وار مجلس ذکر میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی، اور یقیناً یہ زندگی مختصر گزر رہی ہے اور گزر جائے گی، لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو چند لمحات اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی یاد میں بیٹھنا نصیب ہو جائیں۔ آپ حضرات کے سامنے ایک آیت شریفہ کا حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے، اور پھر اس کی برائی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھائی، فرمایا کیا کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا تم اسے ناپسند سمجھتے ہو۔ جب تم اسے ناپسند سمجھتے ہو تو فرمایا غیبت کرنا بھی ایسے ہی ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کی برائی کس قدر بیان فرمائی، اور بھی بہت سارے گناہوں کی برائیاں بیان فرمائیں، لیکن غیبت کی برائی انوکھے انداز میں بیان فرمائی، اس کا برا ہونا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ غیبت ہے کیا؟ تو اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ غیبت یہ ہے کہ کسی دوسرے بھائی کا تذکرہ کرنا، کسی بھی مسلمان کا اس کی پس پشت، اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر حاضری میں اس کا ایسے لفظوں کے ساتھ تذکرہ کرنا کہ اگر وہ تذکرہ اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کا تذکرہ ایسے لفظوں کے ساتھ کرنا کہ ایسے الفاظ یا وہ بات اس کے سامنے کی جاتی تو اس کو برا لگتا، اور وہ اس وقت موجود نہیں ہے تو اس کو برے لفظوں میں یاد کیا جا رہا ہے، تو اس چیز کا نام غیبت ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جی میں یہ بات اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، تو چاہے آدمی وہ بات اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہو، لیکن پھر بھی وہ غیبت ہی ہوگی، اس لیے کہ اس کی عدم موجودگی میں وہ غیر حاضر ہے، تو اس کا برائی کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے، برے لفظوں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ غیبت ہی ہوگی، اس کو غیبت ہی کہا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ قباحت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات دیکھا، فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ غیبت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کسی بھائی کا تذکرہ کرنا، اس کی پشت کے پیچھے برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا کتنا برا عمل ہے۔ تو اس لیے مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس بات کی نیت کرنی چاہیے کہ ہم کسی کا بھی تذکرہ برائی کے ساتھ، برے لفظوں کے ساتھ اس کے پشت کے پیچھے نہ کیا کریں، اس لیے کہ یہ بات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہوتا کیا ہے، جس کا ہم تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، تو اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں اور اس کے گناہ ہم اپنے سر لے رہے ہیں۔ تو یہ کیسی بیوقوفی والی بات ہے کہ ایک شخص کو ہم برا بھی سمجھ رہے ہیں،
ظاہر ہے برا سمجھتے ہیں، اس لیے تو ہم اس کی عدم موجودگی کے اندر وہ موجود نہیں ہے تو اس کا ہم تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسی بیوقوفی والی بات ہے کہ ایک شخص کو ہم برا بھی سمجھتے ہیں اور اس کو ہم اپنی نیکیاں بھی دے رہے ہیں، اور ایک شخص کو ہم برا بھی سمجھتے ہیں اور اس کے گناہ بھی ہم اپنے سر لے رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی خطرے والی بات ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ اس کی حق تلفی کی ہے، تو قیامت کے دن یہ ہوگا کہ کہا جائے گا کہ ہاں بھی اس کی آپ نے غیبت کی ہے، اب اس کا بدلہ چکاؤ۔ تو اب انسان کے پاس اس وقت کوئی مال و دولت یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی کہ جس سے وہ اس کا بدلہ چکا سکے۔ تو بدلہ تو اب چکانا ہے تو وہ کیسے چکائے گا؟ تو بدلہ ایک صورت میں ہی چکائے گا کہ وہ اپنی نیکیاں اس کو دے گا اور اس کے گناہ وہ جو ہیں وہ اپنے سر لے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس جو یہ برا عمل ہے اس سے ہم بچنے کی فکر کیا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی بہت ترغیب ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، فرمایا کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کتنی برائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی بیان فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا معاملہ لایا گیا کہ یا رسول اللہ، دو عورتیں ایسی ہیں کہ ان دو عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کا برا حال ہو رہا ہے، تو کیا وہ روزہ افطار کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ان عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو برتن دو، تو ان کو برتن دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں قے کرو، الٹی کرو۔ تو ان عورتوں نے جب اس برتن کے اندر الٹی کی، قے کی، تو اس کے اندر جمع ہوا، تو اس برتن کے اندر تازہ کھایا ہوا گوشت نکلا اور تازہ کھایا ہوا اور پیا ہوا خون نکلا۔ تو تازہ خون اور تازہ گوشت نکلا تو وہ عورتیں حیران کہ ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں عورتیں غیبت کرتی رہی، اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا یہ فیصلہ ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو لہذا تم دونوں عورتیں غیبت کرتی رہیں، گویا کہ تم نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا۔ تو یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ معجزے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یہ معاملہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا کہ دیکھو انہوں نے غیبت کی ہے، اس وجہ سے ان کے اندر سے گوشت کھایا ہوا نکل رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات سے بہت زیادہ پرہیز کیا کریں، اس میں ہم احتیاط کیا کریں کہ ہم کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کی تو اس کی پشت کے پیچھے ہم برائی نہ کریں، تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس غیبت کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجرم نہ بن جائیں۔ لیکن جہاں پر معاملہ ایسا ہو کہ جہاں پر خطرہ ہو کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچانے والا ہے، تو ایسی بات جو ہے وہ بتا دینی چاہیے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی، وہ غیبت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کے قتل کرنے کا ارادہ بنایا یا کوئی چوری کرنے کا، کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ بنایا، تو اب یہ کسی کو بتا دیتا ہے
کہ جی وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ یہ نقصان کرنا چاہتا ہے، تو ایسے معاملے میں غیبت نہیں ہوگی، اس لیے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو اس کے شر سے بچایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ویسے عام حالات کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی احتیاط کیا کریں کہ کوئی بھی جملہ ہو تو ہم چاہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا وہ خاموش ہو جائے۔ فرمایا کہ یا وہ اچھی بات کہے یا خاموش ہو جائے، تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ کرنا چاہیے۔ تو ہمارا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ جب بھی کوئی موقع آئے، بات کرنے کا موقع آئے تو بات کریں تو اچھی بات کہیں یا پھر خاموشی اختیار کر لیں، اسی میں بہتر ہے، اسی کے اندر بہتری ہے۔ تو خاموشی اختیار کرنے سے آدمی غیبت سے بھی بچا رہتا ہے، چغل خوری سے اور فضول باتوں سے بھی آدمی بچا رہتا ہے۔ اور جو دنیا داری کی فضول باتیں زیادہ کرتے رہنا، ہر وقت فضول بولتے رہنا، فضول بولتے رہنا، اس سے بھی آدمی کا دل سخت ہوتا ہے، اس کی بھی بڑی نحوست ہوتی ہے۔ ہاں اگر دین کی باتیں ہیں سارا دن آدمی کرتا رہے تو اس سے تو دل میں نور پیدا ہوگا، دل میں نورانیت آئے گی، تو اس کا تو فائدہ ہے۔ لیکن فضول باتیں کرتے رہنا، زیادہ سے زیادہ دنیا داری کی باتیں، فضول باتیں جس کا کوئی نہ کوئی دین کا فائدہ نہ کوئی اور، تو ایسی باتیں کرنے سے ویسے بھی آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ضرور ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ جب آدمی اس بات کی پرہیز کرے گا تو پھر غیبت سے اور فضول گوئی سے، ان تمام چیزوں سے آدمی خود بخود بچنے والا ہو جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ روٹیاں لے آن پلا کسی نے بھیجی دیکھ لو، یہ ساتھی تھوڑے 30 منگوا رہے ہیں، شاید کو اور بھی آ جانے گے، امید ہے چلو۔ اب ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ پڑھ دینا یار، اچھی بات ہے، لگا لیتے ہیں اسپیکر، لگاؤ اسپیکر۔ وعلیکم یار موبائل نہ توڑ دینا، نکال لینا۔
یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض، نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا، يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا 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 الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف،
کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام بہت ہی محبت اور شوق سے لیں گے، اس کیفیت سے کہ جو جتنی محبت سے اللہ تعالیٰ کا نام لے گا اتنی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت، پہچان حاصل ہوگی۔ بہت ہی محبت اور شوق کے ساتھ پیارے اللہ کا پیارا نام لیجئے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ خواہشوں کے پیچھے چل کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ۔
عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب عشق سارے، عشق مولا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب عشق سارے، اللہ اللہ کر کے دیکھ، اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام اس کیفیت سے لیں گے کہ جس طرح کو بہت ہی بے چین اور بے قرار اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسے کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو، دائیں بائیں کوئی دنیا کا سہارا بچانے والا نہیں، تو وہ کیسے بے چین ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارے گا کہ یا اللہ اب تو ہی بچانے والا ہے۔ یا کوئی آسمان سے گر پڑا ہو، دائیں بائیں کوئی سہارا بچانے والا نہیں ہے، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو بے قرار ہو کر پکارے گا۔ یقیناً ہم بھی گناہوں کے سمندر میں، غفلت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، نفس اور شیطان کے پنجے میں ہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے کہ یا اللہ آپ ہی ہمیں بچانے والے ہیں۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں،
کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ نفس کے راندے خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر جھولی پھیلائے ہوئے۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں مولا تو نہ ہم کو بھول جا۔ الہی عبدک العاصی اتاک مقر بالذنوب وقد دعاک، ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی سیاہ نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے۔
بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے۔ تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے، مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے۔ بھکاری بن کے آیا ہوں تیرے در پر میرے مولا، بھکاری بن کے آیا ہوں تیرے در پر میرے مولا، مجھے خالی نہ لوٹانا الہی در گزر کر دے، مجھے خالی نہ لوٹانا الہی در گزر کر دے۔ وہ جس پہ چل کے لوگوں نے تیرا انعام پایا ہے، وہ جس پہ چل کے لوگوں نے تیرا انعام پایا ہے، چلا مجھ کو بھی وہ رستہ الہی در گزر کر دے، چلا مجھ کو بھی وہ رستہ الہی در گزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے۔ اب آخر میں تھوڑی دیر کے لیے موت کا مراقبہ کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، لیکن ہم نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا
کاش کہ ہم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے بن جائیں۔ سب ساتھی گردن کو ذرا جھکا کے اور آنکھوں کو بند کر کے اپنی اپنی موت کا تصور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مہلت دے کر بھیجی تھی وہ مہلت ختم ہو چکی۔ موت کا فرشتہ آ گیا، اس نے میری روح قبض کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے میرے پاؤں سے روح نکالی، پھر میری ٹانگوں سے، اور میں اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں لیکن کچھ نہیں کر سکتا، اور میں مر گیا۔ میرے گھر والے جمع ہو گئے ہیں۔ آج تک میں لوگوں کے اعلان سنتا رہا، آج میرے اعلان کروائے جا رہے ہیں۔ گھر والے جو میرے بغیر رہتے نہیں تھے، آج ان کی زبان پر یہ جملے ہیں کہ جلدی قبر کا، غسل کا، کفن دفن کا انتظام کرو، وقت تھوڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے تختے پر لٹا دیا گیا، اور وہ لباس جو میں بہت پسند کرتا تھا وہ کینچی سے کاٹ کر میرے جسم سے اتارا جا رہا ہے۔ اور میں اپنے بدن کو لوگوں سے، دوسروں سے چھپاتا تھا، آج میں دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں، اوروں کے ہاتھوں میں ہوں۔ مجھے الٹ پلٹ رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں۔ بعد میں مجھے سفید کفن پہنا دیا گیا۔ جس میں کوئی زیب و زینت نہیں ہے، کوئی سلائی بٹن وغیرہ نہیں ہے، اور پھر مجھ پر کافور ملا جا رہا ہے۔ میری میت کو تیار کر کے گھر کے صحن میں رکھ دیا گیا۔ وہ گھر جس کو میں اپنا گھر سمجھتا رہا، آج میں وہ گھر چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ وہاں سے میرا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ وہ گھر جس کو میں نے بنایا، سنوارا، سجایا، وہ گھر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور رشتہ دار، دوست، احباب سب جمع ہیں۔ کوئی بھی مجھے اپنے گھر ساتھ لے جانا نہیں چاہتا، کوئی مجھے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میرا جنازہ اٹھا لیا گیا، اور ان گلی محلوں سے گزارا جا رہا ہے جن میں میں چلا پھرا کرتا تھا۔ لوگ میری میت کو دیکھ کر اچھے یا برے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرے بارے میں اچھی یا بری گواہی دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، آج میں لوگوں کے کندھوں پر سوار ہوں، ان کے کندھوں کا بوجھ بن چکا ہوں۔ مجھے جنازگاہ پہنچایا گیا۔ لوگ وہاں پہلے انتظار میں تھے۔ امام صاحب نے میرا جنازہ پڑھا دیا، اور مجھے بڑی تیزی کے ساتھ قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ ہاتھوں ہاتھ مجھے لے کر قبر میں اتار دیا گیا، اور میں بزبان حال
یہ کہہ رہا ہوں کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ آج اکیلے یہ سفر شروع ہے، کوئی میرے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری قبر کو بند کر دیا گیا، میرے اوپر منو مٹی ڈال دی گئی۔ ایسی مخلوق سے میرا سامنا ہوا کہ جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فرشتوں نے آتے ہی سوال کر لیا کہ من ربک من نبیک ما دینک۔ اگر میں نے زندگی دین کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزاری ہوگی، شریعت کے مطابق گزاری ہوگی، تو صحیح جواب دے دوں گا۔ اگر اپنی مرضی کی خدا نخواستہ زندگی گزاری تو خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دوں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اگر یہ میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا تو میری قبر میں سانپ بچھو چھوڑ دیے جائیں گے اور قیامت تک مجھے مارا پیٹا جائے گا۔ سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد قیامت قائم ہو چکی ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ چلو اپنے رب کے دربار میں جا کر اپنا حساب دو۔ میں کانپ رہا ہوں، پسینے میں شرابور ہوں کہ ہائے میں آج اپنے رب کو کیا حساب دوں۔ میدان حشر میں اولین آخرین سب جمع ہیں۔ میں اپنے رب کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ آج اگر میری بخشش ہوگی تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگی، اس کے کرم اور فضل سے ہوگی، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ سفارش فرما دیں گے، شفاعت فرما دیں گے۔ آج اگر میری نجات ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے ہوگی۔ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو اللہ کے دربار میں پیش کیا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پیارے اللہ، آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں۔ پیارے اللہ، آپ کریم ہیں، آپ حنان اور منان ہیں۔ پیارے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں۔ پیارے اللہ، آپ کی عطاؤں کی حد کوئی نہیں، ہماری یا اللہ نافرمانیوں کی حد کوئی نہیں۔ یا اللہ، آپ رحمان اور رحیم ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ آپ کو معاف کرنے میں مزہ آتا ہے، آپ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر باطن ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہماری لغزشات سے درگزر فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہم تیرے کمزور عاجز بندے ہیں، ہمارے اندر عذاب سہنے کی طاقت نہیں ہے، ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں۔
پیارے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ بڑے حلم والے ہیں، آپ بڑے ہیں پیارے اللہ، آپ بڑے ہیں، بڑوں کو معاف کرنا ہی اچھا لگتا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، ہم میں سے کسی کے ہاتھ بھی خالی نہ لوٹائیے، ہماری جھولی خالی نہ لوٹائیے۔ یا اللہ درگزر فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، پیارے اللہ اپنی معرفت، اپنی پہچان نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہماری آنکھوں کو پاک کر دیجئے، ہمارے کانوں کو پاک کر دیجئے، ہماری زبانوں کو پاک کر دیجئے، ہمارے ہاتھ پاؤں کو ایک ایک عضو کو پاک کر دیجئے۔ پیارے اللہ چھوٹا بچہ مٹی میں بھرا ہوا، غلاظت سے بھرا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا ہے، ماں اس کو سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو پاک صاف کر دیتی ہے، نہلا دھلا کے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہناتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے۔ یا اللہ آپ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کے اندر بھرے ہوئے، یا اللہ غلاظت گناہوں کی غلاظت سے بھرے ہوئے آپ کے دربار عالی شان میں حاضر ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی سر سے لے کر پاؤں تک پاک صاف کر دیجئے، یا اللہ پاک صاف کر دیجئے، ہمارے آنکھوں کو، ہماری زبان کو، ہمارے کانوں کو، ایک ایک جسم کے حصے کو منور فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنی معرفت، اپنی پہچان نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ غفلت سے بچائیے، سستی سے بچائیے، یا اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دیجئے، سب پریشانیاں دور فرمائیے۔ پیارے اللہ مشکلات آسان فرما دیجئے، سارے کام آسان فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، سب کو صحت نصیب فرمائیے۔ بھائی سیف الرحمن صاحب ہمارے بڑے بھائی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی، اور جتنے بیمار ہیں یا اللہ آپ سب کو جانتے ہیں، سب کو صحت نصیب فرما دیجئے، روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جتنی ہماری زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، جب ہماری عمر پوری ہو جائے تو ایمان کامل کے ساتھ مسجد نبوی کی موت نصیب فرما دیجئے، حرم پاک کا جنازہ نصیب فرما دینا، اور حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن نصیب فرما دینا۔ پیارے اللہ ہم سب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار باادب اور مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے، ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری اس مختصر سی مجلس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہماری اس مختصر سی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ اسے اپنی مقبولیت نصیب فرما دیجئے، اسے اپنی محبوبیت نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ مقبولیت اور محبوبیت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو ایمان اور تقوی پر قائم فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو ایمان اور تقوی پر قائم فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کی توجہ ایمان اور تقوی کی مضبوطی کی طرف کر دیجئے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔